یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعرات 3 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت منپسنی سے پاکستانی فورسز نے 6 افراد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ تونس شریف سے کوہ سلیمان کے رہائشی 3 طالب علم قابض، فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ۔ پنجگور تربت ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے بچے سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا۔ پنجگور کے علاقہ خدا بادان معاش بازار میں ذیشان ظہیر کے قتل خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ خاموش واقع کیا گیا۔ مظاہرین نے ریاستی دہشت گردی اور ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور کہا کہ ریاست اور اس کے زیر سرپرستی میں کام کرنے والے مسلح گروہ کے کارندوں نے علاقے کا امن تباہ کر دیا ہے۔ 5 ساتھیوں کی شہادت میں ملوث 2 مخبروں کو سزائے موت دی گئی ہے۔ BLA کلات فائرنگ، ایک شخص قتل، نامعلوم افراد نے حملہ کر کے باپ بیٹے پر وار کیا جس میں بیٹا ہلاک ہوا۔ دبئی میں بیٹے نے باپ کو سوتے میں پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اسلام آباد سے کوئٹہ آنے والی مسافر کوچ الٹ جانے سے ایک مسافر جاں بحق 9 زخمی ہو گئے۔ گوادر اور کیچ سے پاکستانی فورسز نے 6 افراد کو حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کیچ کے علاقہ مند سے پاکستانی فورسز نے 4 نوجوانوں جاسم ولد یعقوب، ملک ولد فیض محمد، فیصل ولد بجار اور رازق ولد بجار سکن خدا بخش ذات کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ ذرائع مطابق گزشتہ روز فورسز نے علاقے میں گھروں پر چھاپے مارے اور 5 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا، جن میں سے ایک کو بعد ازاں رہا کر دیا گیا، تاہم باقی 4 لاپتہ ہیں۔ اس طرح تربت سنگانی سر سے چھاپے دوران سفیان ولد غلام رسول صوفی نامی نوجوان کو فورسز نے چھاپے میں حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ روز پسنی کے علاقہ لانٹھی دان سے پاکستانی فورسز نے بشیر ولد سبزل نامی نوجوان کو بھی نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ تونس شریف کوہ سلیمان سے اطلاعات ہیں کہ گزشتہ رات تونس شریف میں واقع آغوش ہوٹل کے قریب واقع ایک اسٹوڈنٹ چوبارے پر چھاپے دوران پاکستانی فورسز نے 3 نوجوانوں کو جبراً لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ ہونے والوں میں جمعہ خان مٹوانی، محمد خان چاکرانی اور فرسٹ ایئر کے طالب علم افتخار احمد چاکرانی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع مطابق یہ نوجوان تونس شہر میں تعلیم اور رہائش کی غرض سے مقیم تھے۔ تینوں افراد کا تعلق کوہ سلیمان کے بزدار قبیلے سے بتایا جا رہا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں کی شہادت میں ملوث 2 ریاستی اہلکاروں کی سزائے موت پر عمل درآمد کر کے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BLA کے سرمچاروں نے بولان مچھ سے قابض پاکستانی فوج کے 2 اہلکاروں جمال خان ولد طور خان گل سکن مچھ اور ارزی ولد سہراب چاگل سمالانی سکن سانگان کو حراست میں لے لیا۔ مذکورہ اہلکاروں نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ خانہ بدوش کی بھیس میں پاکستانی فوج کے لیے پیسوں کے عوض مخبری کا کام کر کے مچھ کے نواحی علاقوں میں سرمچاروں کی نقل حرکت پر نظر رکھنے اور راستوں کی نشاندہی میں ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دوران تفتیش اہلکاروں نے اعتراف کیا کہ گزشتہ مہینے مچھ کے علاقہ گونی پرا میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں کی نقل حرکت کی اطلاع قابض پاکستانی فوج کو دی اور بعد ازاں قابض فوج نے آپریشن کر کے 5 سرمچاروں کو ہلاک کر دیا۔ پنجگور میں ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ کی فائرنگ سے مدرسے کا 13 سالہ طالب علم جان بحق ہو گیا۔ واقعہ پنجگور کے علاقہ سوردو میں پیش آیا، جہاں مدرسے کا کمسن طالب علم وزیر ولد علی دوست حسب معمول گھروں سے روٹی لینے کے لیے نکلا تھا۔ اس طرح کیچ کے علاقہ ہوشاب میں ڈیتھ اسکواڈ کے مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے دولت ولد چار شمبے نامی
नौजवान को कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि उसे उस वक़्त फायरिंग करके हलाक कर दिया गया जब वो बाज़ार में एक दुकान के सामने बैठे हुए थे। डुक्की के नवाही इलाका खाला में बेटे ने मामूली तकरार पर बाप को सोते में पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। बाप की शिनाख्त फजल मोहम्मद के नाम से हुआ है। कलात गोहिंग में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सईद अहमद वलद अब्दुल गनी कौम सोमालानी नामी शख्स को कत्ल कर दिया, ताहम कत्ल के मुहरकात मालूम नहीं हो सके हैं। करख पुलिस के मुताबिक अल्लादाद सासोली अपने बेटे के साथ अपने घर लाखोरो जा रहे थे, जिसे नामालूम अफराद ने लाठियों पत्थरों के वार से कत्ल कर दिया। करख पुलिस के मुताबिक अल्लादाद सासोली अपने बेटे के साथ अपने घर लाखारो जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला कर दिया। लाठियों और पत्थरों से उसका बेटा हलाक हुआ। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएं। शुक्रिया।